ہاں تو بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ وہ تمام جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ جیسے پیش نہیں آتا تھا۔ ہر دن بے رحمی سے کسی نہ کسی جانور کو کھا جایا کرتا تھا۔ شیر کے خوف سے جنگل کے تمام جانور چھپ جایا کرتے تھے اور خود اپنی بھوک اور پیاس کو مار کر سخت مشکلات سے دوچار ہونے لگے تھے۔ اس طرح کچھ دن بعد جنگل کے ایک مقام پر تمام جانور جمع ہوئے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے۔ شیر کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے سب جانور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنی اپنی بات رکھی اور آخر میں ایک گیدڑ نے کہا کہ ہم لوگ باری باری خود شیر کے پاس چلے جائیں گے اور شیر اس طرح روزانہ کسی ایک کو کھا لے گا اور ہم سب اپنی اپنی باری سے چلے جائیں گے اور اس طرح باقی جانور آرام سے رہ سکیں گے۔ گیدڑ کے اس مشورے پر تمام جانور رضامند ہو گئے۔ ایک بندر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات بالکل صحیح ہے۔ موت کا خوف کرنے کے بجائے اپنی باری آنے تک آرام سے زندگی گزار سکیں گے۔ جانوروں کی بات چیت مکمل ہونے کے بعد گیدڑ نے خود جا کر شیر کو ساری باتیں بتائیں۔ شیر نے ساری بات سننے کے بعد اس سے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، اس لیے تمہاری بات مان رہا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جس دن مجھے جانور ملنے میں تاخیر ہوئی اس دن میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اور دوبارہ تم سب پر حملہ کرنا شروع کر دوں گا۔ شیر نے بڑے غصے سے یہ سب کہا۔ شیر کی باتیں سن کر گیدڑ نے حامی بھری اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد ایک ایک جانور اپنی باری آنے پر شیر کے پاس جانے لگے اور شیر سکون سے ایک ایک کر کے جانوروں کو کھانے لگا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چل رہا تھا کہ ایک دن شیر کے پاس جانے کی باری ایک خرگوش کی آ گئی۔ وہ خرگوش بہت ہی ہوشیار تھا، اسے شیر کے پاس جانا منظور نہیں تھا اور اس نے اپنے ساتھی جانوروں کو بے رحمی سے مارنے والے شیر کو سبق سکھانے کی ٹھان لی تھی اور ایک اچھی تدبیر نکال کر آہستہ آہستہ شیر کے پاس پہنچ گیا۔ تاخیر ہو جانے کی وجہ سے شیر کافی غصے میں تھا اور خرگوش کو دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، میں نے تم کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر دیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں رہوں گا۔ تم نے خلاف ورزی کی ہے، اس لیے اب میں جنگل جا کر من پسند جانور کو کھا جاؤں گا۔ تب خرگوش نے شیر سے کہا کہ معاف کیجئے بادشاہ سلامت، غلطی ہو گئی اور اس کا ایک سبب ہے۔ آپ اطمینان رکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سنیے، اس کے بعد آپ آرام سے مجھے مار کر کھا لے گا۔ شیر نے پھر غصے سے کہا کہ وہ کیا بات ہے، مجھے جلدی بتاؤ۔ خرگوش نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک شیر مل گیا اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے آپ کی بہادری کی بات اس شیر کے سامنے رکھی، لیکن وہ شیر آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سن کر میں نے غصے سے کہا کہ تم ہمارے جنگل کے نہیں ہو، ہمارے بادشاہ کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو۔ یہ سن کر وہ شیر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا کہ اگر تم مجھے مارو گے تو میرے بادشاہ سلامت تمہیں ہرگز نہیں بخشیں گے۔ یہ سن کر وہ شیر کہنے لگا کہ تمہارا بادشاہ سلامت ہو یا جو بھی، میرے آگے کچھ نہیں، میں اسے ختم کر دوں گا، اور اس طرح سے بدتمیزی کرنے لگا۔ میں نے اس شیر سے کہا کہ تم ہمارے بادشاہ سے آ کر بات کرو، تو اس نے کہا کہ میں کیوں جاؤں، اگر تمہارے بادشاہ میں دم ہے تو اسے یہاں لاؤ۔ تو بادشاہ سلامت، اس لیے یہاں آنے میں دیر ہو گئی۔ یہ سنتے ہی شیر غصے سے کہنے لگا، چلو ابھی چلتے ہیں، اسے ختم کر دوں گا۔ یہ سن کر خرگوش شیر کو جنگل کے درمیان موجود ایک کنویں کے پاس لے گیا۔ خرگوش نے کہا، اس کے اندر دیکھیے، وہ وہاں آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، آپ اسے اچھا سبق سکھائیے گا۔ شیر اندر دیکھ کر دھاڑنے لگا تو سامنے سے بھی اس کو دوسرا شیر دکھائی دیا جو کہ اس کا اپنا عکس تھا۔ شیر نے اس عکس کو شیر سمجھ کر غصے سے کنویں میں چھلانگ لگا دی، جبکہ کنویں میں کوئی نہیں تھا۔
شیر پانی میں ہاتھ پیر مارتا رہا، کنویں سے نکلنے کی بہت کوشش کرتا رہا، لیکن کنویں سے نہیں نکل سکا اور کنویں میں ہی اپنا دم توڑ دیا۔ خرگوش نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ تمام جانوروں کو شیر کے خوف سے نجات دلا دی۔ تو بچوں، ہم نے اس کہانی سے سیکھا کہ عقل کا استعمال کر کے ہمیں اپنے کاموں کو آسان کرنا چاہیے۔ بازوؤں کی طاقت دماغ کی طاقت سے زیادہ نہیں ہوتی۔ بچوں، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل مورل ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔